رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت سے اسلام کا جواب دو۔ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ روزہ رکھ کر قلی کرنے کا شرعی حکم بعض دفعہ گرمی سے بعض کا منہ بار بار خشک ہوتا ہے تو قلی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ قلی کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب بندے کا بار بار منہ خشک ہوتا ہے، تو بحالت روزہ یعنی روزے کی حالت کے اندر قلی کرنے کی ممانعت نہیں ہے۔ آپ نے ایک حدیث سنی تھی کہ اسبغ الوضوء وخلل بین الاصابع والاستنشاق الا ان تکون صائما، کہ جب انسان نے روزہ رکھا ہے اچھی طرح وضو کرنا ہے، انگلیوں کا خلال کرنا ہے، اگر روزے کی حالت کے ساتھ ہیں تو پھر غرارہ نہیں کرنا۔ وَبَالِغُوا فِي الْإِسْتِنشَاقِ، سمجھ آئی؟ اِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، اگر آپ ہاں جی روزے کی حالت کے اندر یہ نہیں کرنا، سمجھ آ گئی جی؟ اب یہ بات جو آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے کہ روزے کی حالت کے اندر قلی کرنے کی ممانعت نہیں، اس کا ثبوت کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، اس کی حدیث کیا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے روزے کی حالت کے اندر اپنی بیوی کا بوسہ لیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روزے کی حالت کے اندر اپنی بیوی کا بوسہ لیا۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر اپنا یہ معاملہ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارأیت لو مزمزت من الماء وانت صائم، ارأیت لو مزمزت، اگر تو روزے کی حالت کے اندر ہے، وانت صائم، اگر تو روزے کی حالت کے اندر ہے تو مزمزت من الماء، تو پانی سے قلی کر لے، پانی سے قلی کر لے۔ تو اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول میں نے روزے کی حالت میں اپنے بیوی کا بوسہ لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا بأس بہ، کوئی حرج نہیں ہے، پس تو اب اس بات کو چھوڑ دے۔ عمر بن خطاب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی حکم دیا۔ عمر بن خطاب نے دوبارہ پھر عرض کی کہ اللہ کے رسول میں نے یہ کام کیا روزے کی حالت میں، ارأیت لو مزمزت من الماء وانت صائم، فرمایا اگر تو نے روزے کی حالت کے اندر یہ کام کیا یعنی اپنے بیوی کا بوسہ لیا تو قلی کر لے، بات ختم۔ اچھا آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، عمر بن خطاب نے رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو پتہ نا دو عمر تھے، عمر بن خطاب اور عمر بن ہشام، اور یہ مراد رسول ہیں، اللہ کے رسول نے اس عمر کو مانگ کے لیا تھا۔ کون عمر؟ شیطان اگر عمر کو دیکھ لیتا تو راستہ تبدیل کر دیتا تھا۔ تو روزے کی حالت کے اندر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے روزہ رکھ کر بیوی کا بوسہ لیا تو عمر بن خطاب کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ اگر آج میں اور آپ روزے کی حالت کے اندر بیوی کا بوسہ لے لیتے ہیں تو ہمارا بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور یہ روایت ابو داؤد کتاب الصیام کے اندر موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 2385۔ دوسرا حوالہ
مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ 21۔ تیسرا حوالہ مستدرک حاکم جلد نمبر 1 صفحہ 431 وسندہ صحیح۔ اس حدیث کے 3 معتبر کتابوں کے حوالے عرض کر دیے ہیں۔ یعنی جس طرح بحالت روزہ کلی جائز ہے، اسی طرح بیوی کا بوسہ بھی جائز ہے۔ اس حدیث سے روزے میں کلی کرنا ثابت ہوا، لیکن مبالغہ سے بار بار ایسا کرنا، کہیں حلق تک پانی نہ پہنچ جائے تو اس سے بچنا چاہیے۔ مثال کے طور پر بار بار بندہ ایسا کرتا ہے تو بار بار، یعنی اس کو کہتے ہیں مبالغہ۔ اگر مبالغہ کے ساتھ کرو گے نا پھر پانی حلق تک جا سکتا ہے، تو لہٰذا ایک ہی بار کلی ٹھیک ہے، اس کو کلی کہتے ہیں۔ اور یہ غرارہ ہے، سمجھ آ گئی؟ جزاک اللہ۔ ہاں جی، پیاس یا گرمی کی وجہ سے لوگ جو ہے نا سر کے اوپر پانی ڈالتے، بعض الناس کہتے ہیں پیاس یا گرمی کی وجہ سے سر میں پانی ڈال لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ غلط کام ہے، یہ بنائی ہوئی بات ہے، یہ بنایا ہوا ڈھکوسلا ہے۔ روزہ اتنا بھی کچا اور کمزور ہے کہ سر میں پانی ڈالنے کی وجہ سے یا بار بار پیاس لگ رہی ہے تو بندہ سر کے اندر پانی ڈال لے تو بندے کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ ہرگز ہے نہیں ٹوٹے گا۔ اس کی دلیل صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ رأیت النبی یصب الماء علی رأسہ من الحر وہو صائم۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام ارج، یعنی ارج کے مقام پر بحالت روزہ من الحر، پیاس یا گرمی کی وجہ سے، وہو صائم، روزے کی حالت کے اندر، یصب علی الماء، یصب علی رأسہ من الماء، اپنے سر کے اوپر پانی ڈالتے دیکھا۔ سبحان اللہ۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ مقام ارج پر رسول اللہ کو روزے کی حالت کے اندر پیاس یا گرمی کی وجہ سے سر میں پانی ڈالتے۔ رسول اللہ کے الفاظ جو ہیں میں وہ بتا رہا ہوں، یصب الماء، یصب ڈالنا، ماء پانی، علی پر، راسی اپنے سر پر۔ اپنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت کے اندر پیاس یا گرمی کی وجہ سے سر میں پانی ڈالا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ اگر میں اور آپ آج اپنا پیاس یا گرمی کی وجہ سے اپنے سر کے اوپر پانی ڈالتے ہیں تو ہمارا روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، تیل لگانا اور کنگھی کرنا روزے کی حالت کے اندر یہ بھی جائز ہے۔ بعض کہتے ہیں سرما نہیں پہن سکتا، بعض کہتے ہیں ناخن نہیں کاٹ سکتا، بعض کہتے ہیں بال نہیں کاٹ سکتا، بعض تیل نہیں لگا سکتا۔ پتہ نہیں ان بھائیوں کے پاس کون سی شریعت ہے جس کے اندر اس بات کی ممانعت موجود ہے، جو بغیر ثبوت کے بڑے دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں بھائی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزہ بھائی پوچھو کہاں لکھا ہے؟ بھائی پتہ نہیں، سنی سنائی باتوں کا نام دین ہے نہیں۔ اچھا، یہاں پر تیل لگانا اور کنگھی کرنے کی بات آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک شریعت کا حکم نہیں آیا تھا نا، کبھی اس طرف سے مانگ نکالتے، کبھی اس طرف سے۔ مانگ بمانا چیرا، اس وقت تک حکم نہیں آیا تھا، یا اس طرف سے بال نکالتے یا اس طرف سے۔ جب حکم آیا
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ناک کی لکیر کے سامنے سے مانگ نکالنا شروع کی، آدھے بال ادھر اور آدھے ادھر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حکم آیا، اس سے پہلے آپ اہل کتاب کے حکم پر چلتے تھے۔ اہل کتاب کبھی یہاں سے مانگ نکالتے، کبھی یہاں سے۔ جب رسول اللہ کا حکم آیا تو مانگ ناک کی لکیر کے، اب ہمارے بھائی بعض ادھر سے نکالتے ہیں اور بعض ادھر سے نکالتے ہیں، تو بڑا رسول اللہ کا کلمہ ہے، تو رسول اللہ تو یہ حکم یا یہ حکم چھوڑ دیا تھا تو ہم کو بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن چھوڑ کے اپنے بالوں کو کنگھی کیا کرتے تھے، ایک دن چھوڑ کے اپنے بالوں کو کنگھی کیا کرتے تھے۔ پھر بالوں کی اقسام، اگر بال رکھنے ہیں یا رکھو لما، یا رکھو جمہ، یا رکھو افرا۔ اب ہمارے بھائیوں کے بعض اوقات بال اس قسم کے لمبے ہوتے ہیں، نہ پتہ چلتا ہے مرد جا رہا ہے، نہ پتہ چلتا ہے کہ عورت جا رہی ہے۔ تو خیر موضوع پر آتے ہیں، روزے کی حالت کے اندر تیل لگانا بھی جائز ہے، کنگھی کرنا بھی جائز ہے۔ رسول اللہ کے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تم میں سے ہر روزے دار کو چاہیے کہ وہ صبح تیل لگائے اور کنگھی کرے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ کا صحابی یہ بات بیان کر رہا ہے، تم میں سے ہر روزے دار کو صبح چاہیے کہ وہ تیل بھی لگائے اور کنگھی بھی۔ صحابی رسول نے یہ عمل اپنی طرف سے تو نہیں کیا، وہ تو جنتی لوگ تھے، رسول اللہ کو جیسے دیکھتے تھے فوراً عمل بجا لاتے تھے۔ آج ہم جو رسول اللہ کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، رسول اللہ کے فرامین کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، اپنے دل کی بات کو آگے رکھتے ہیں، اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ دلیل یہ جو میں نے آپ کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے جو یہ عمل پیش کیا ہے، حوالہ سنو، تعلیقاً بخاری کتاب الصوم باب اقتصاء للصائم حدیث نمبر 1930، اس سے قبل جلد نمبر 1 صفحہ 258۔ چونکہ یہ بھی ایک تیل ہے، اس کا استعمال بحالت روزہ جائز۔ کتنے مسئلے ہو گئے؟ 3۔ توجہ رکھا کرو نا، اگر نہیں توجہ تو پھر میں پشتوں میں مسائل سناؤں۔ جزاک اللہ، پھر توجہ کرو، کوئی ہاں ہوں کرو تاکہ مجھے پتہ چلے کہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اچھا، روزہ رکھ کے عورت میک اپ کر سکتی ہے یا نہیں؟ کر سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ صابن بھی استعمال کر سکتی ہے، تیل بھی استعمال کر سکتی ہے، کریم بھی استعمال کر سکتی ہے، اسٹک بھی استعمال کر سکتی ہے۔ لپسٹک وغیرہ کا تعلق چونکہ ظاہری جلد سے ہے، کس سے ہے؟ جیسے اب یہ میرا یہاں مسئلہ ہے تو یہ ظاہری جلد ہے نا، تو میں اس کے اوپر روزہ اور بغیر روزہ کی حالت کے اندر لگا سکتا ہوں۔ اسی طرح ان کا استعمال بحالت روزہ جائز۔ آگے آئیے، روزہ رکھ کر سرما ڈالنا۔ اب یہ بات جو ہمارے معاشرے میں مشہور ہے کہ جی سرما نہیں بندہ ڈال سکتا، یہ بات غلط ہے۔ رسول اللہ کی شریعت کے اندر کیا ہے؟ سرما ڈالنا بھی جائز ہے، سرما ڈالنا بھی۔ اما جی عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، ایک تہلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو صائم، جن کے لمحات رسول اللہ کے ساتھ گزرے ہوں۔ کون اما عائشہ؟ 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا اللہ کے رسول کے ساتھ۔ کون امی عائشہ؟ 9 سال کی عمر میں اما عائشہ کا اللہ کے نبی کے ساتھ روانگی، یعنی شادی ہوئی 9 سال کی عمر میں اما جی عائشہ رضی اللہ عنہا کی۔ وہ اما جی عائشہ جو رسول اللہ کی بیوی ہے، مومنوں کی ماں ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ، نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ
نبی کی بیویاں اہل ایمان کی مائیں ہیں۔ اب میری اور آپ کی امی عائشہ بھی یہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صائم کی حالت کے اندر، روزے کی حالت کے اندر سرما پہن لیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہو گیا رسول اللہ کا عمل۔ اب آئیے صحابی کا عمل بیان کرتے ہیں۔ حضرت انس بیان فرماتے ہیں، یہ کون انس جس نے 10 سال میرے پیغمبر کی نوکری کی ہے؟ یہ کون انس جس نے 10 سال میرے پیغمبر کی معیت میں گزارے ہیں، رفاقت میں گزارے ہیں؟ انس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے 10 سال کی عمر کے اندر ایک مرتبہ بھی مجھے نہیں جھڑکا۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، انہ کان یقتحل وہو صائم، حضرت انس روزے کی حالت کے اندر اپنی آنکھوں میں سرما ڈال لیتے تھے۔ اور یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنکھوں میں سرما ڈالنا، یہ حدیث ابن ماجہ میں موجود ہے اور 1668 نمبر ہے۔ اور حضرت انس کا یعنی صحابی رسول کا جو عمل بیان کیا ہے، یہ ابو داؤد کتاب الصیام کے اندر حدیث موجود ہے 2378۔ آئیے میں مختصر کرتا چلوں۔ روزے کی حالت کے اندر پچھنے لگوانا بھی جائز ہے اور خون دینا یا لینا وہ بھی جائز ہے۔ اچھا، پچھنے لگانا کیا ہوتا ہے؟ جس کو بعض الفاظ میں اس طرح تعبیر کیا جاتا ہے، سینگی لگوانا، حجامہ لگوانا۔ پہلے ادوار میں پاؤں کے انگوٹھے اور پنڈلیاں جسم کے مختلف حصوں سے اس طرح سے ہلکے ہلکے نشان، ہلکے ہلکے گٹ لگا کر خون نکالا جاتا تھا۔ یہ پھنسی، پھوڑے اور کئی امراض کا علاج تھا۔ کیا بلا؟ سینگی لگوانا، حجامہ کروانا۔ جیسے آج صحت کے لیے بعض جوان جسم کا خون دیتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو صائم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت کے اندر پچھنے لگوائے۔ تو یہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر ہے 1939، جلد نمبر 1 260۔ یاد رہے کہ پہلے حکم یہ تھا روزے کی حالت کے اندر بندہ پچھنے بالکل نہیں لگوا سکتا تھا۔ بعد کے اندر یہ حکم منسوخ ہو گیا اور قیامت تک کے لیے روزے کی حالت کے اندر پچھنے لگوانا، سینگی لگوانا، حجامہ کروانا جائز قرار دے دیتا گیا۔ جس طرح پہلے عورتوں کو قبرستان میں جانے سے پیغمبر نے روک دیا تھا، بعد کے اندر اللہ کا حکم آیا، رسول اللہ کی شریعت کے اندر عورت جو ہے وہ اپنے محرم کے ساتھ خاص شرائط کے ساتھ وہ قبرستان میں جا کر دعائے استغفار مردوں کے لیے کر سکتی ہے۔ بے آئین ہی اسی طرح پہلے حکم ناجائز تھا، بعد میں جائز کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے 2 حصے کر لیتے ہیں۔ اگلا مسئلہ بھی سن لو۔ اماں جی عائشہ بیان فرماتی ہیں، روزے کی حالت کے اندر بوسو کنار جو ہے، جیسے آپ نے اگلے دن بھی ایک مسئلہ پوچھا تھا تو یہ مسئلہ بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقبل ویباشر وہو صائم وکان املککم لعربہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحالت روزہ اپنی ازواج کا بوسہ بھی لیتے اور بغل گیر بھی ہوتے۔ بوسہ بھی لیتے اور بغل گیر۔ ہاں، بغل گیر کا کیا معنی ہے؟ ہاں، ان مسائل کا تو پتہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا، کان النبی یقبلو، یقبلو کا معنی بوسہ لیتے تھے، ویباشرو اس کا معنی بھی بوسہ ہے، وانت صائم روزے کی حالت کے اندر، وکان املککم لعربہ وہ تم سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش پر کنٹرول کرنے والے تھے۔ وکان املککم لعربہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواہشات پر سب سے زیادہ کنٹرول کرنے والے تھے۔
دوسری حدیث عمر بن ابی سلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایقبل الصائم، کیا روزے دار بیوی کا بوسہ لے سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سل ھذہ لأم سلمۃ فأخبرته ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذالک۔ جب عمر بن ابی سلمہ نے یہ مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے فرمایا سل ھذہ لأم سلمۃ، اپنی ماں ام سلمہ سے پوچھ لو، اپنی ماں ام سلمہ سے پوچھ لو کہ روزے کی حالت کے اندر بوسہ لینا جائز ہے یا نہیں، بغل گیر ہونا یا جائز ہے یا نہیں۔ جب انہوں نے پوچھا فَأَخْبَرَتْهُ، انہوں نے بتایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذالک، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کیا کرتے تھے، روزے کی حالت کے اندر اپنی بیوی سے بوس و کنار کر لیا کرتے تھے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ سب معاف کر دیے ہیں، یعنی آپ کو تو گناہوں سے محفوظ رکھا ہے۔ فرمایا خبردار، اما واللہ انی لاتقاکم لہو واخشاکم لہو، خبردار اللہ کی قسم، رسول اللہ نے خبردار کہا، پھر کہا واللہ اللہ کی قسم، انی لاتقاکم للہ، میں تم سب سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھنے والا ہوں، یعنی میں تم سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ اور آگے فرمایا وَأَخْشَاكُمْ لَهُ، اور تم سے زیادہ اس سے ڈرنے والا ہوں۔ یعنی ان دو حدیثوں کو جمع کرو، مسئلہ کیا نکلتا ہے؟ یعنی میں تم سے بڑا متقی نافرمانی گے، میں تم سب سے زیادہ ڈرنے والا، ہر نافرمانی کے ہر چھوٹے اور بڑے کام سے بچنے والا ہوں۔ اگر بحالت روزہ بوس و کنار نافرمانی کا کام ہوتا تو میں محمد کبھی بھی یہ کام نہ کرتا۔ پھر جوان جو ہے نا وہ احتیاط کریں، کیوں؟ انسان کی طبیعتیں مختلف حالتوں میں ہوتی ہیں، عمر کے مطابق طبیعت بدلتی بھی ہے، عمر کے مطابق طبیعت ڈھلتی بھی ہے۔ اکثر جوان بوقت شہوت طبیعت پر کنٹرول نہیں رہتا، ایسے لوگ بحالت روزہ اپنے بیویوں سے بوس و کنار کا پرہیز کریں۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی نے کھڑے ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا روزے دار اپنے بیوی سے بغل گیر ہو سکتا ہے یا نہیں؟ آپ نے تو اس سے اجازت دے دی۔ اور پھر ایک اور آدمی کھڑا ہوا، اس نے یہی سوال کیا، آپ نے اسے منع کر دیا، آپ نے اسے منع کر دیا۔ فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ، جو آدمی پہلے کھڑا ہوا تھا، جس کو اللہ کے پیغمبر نے رخصت دی تھی، فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ، جو پہلا بندہ کھڑا ہوا تھا نا، جس کو اجازت دی تھی، وہ بوڑھا آدمی تھا۔ سبحان اللہ، کیا تھا؟ فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ، مطلب ہے بوڑھوں کو اجازت ہے، بوڑھوں کو اجازت ہے۔ اور وَالَّذِي نَهَاهُ شَابٌ، اور وہ جو دوسرا جو کھڑا ہوا تھا اس کو رسول اللہ نے روک دیا تھا۔ اب بوڑھوں کو روزے کی حالت کے اندر اگر اپنے بیوی سے بوس و کنار کی اجازت ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ پھر حدوں کو کراس نہ کریں، حدوں کو کراس نہ کریں۔ اچھا آگے آئیے، روزے کی حالت کے اندر انجیکشن لگوانا شرعی حکم کیا ہے؟ اگر بندہ بیمار ہو جاتا ہے، روزے کی حالت کے اندر ٹیکہ لگوانا، اس کا حکم کیا ہے؟ آگے آپ کو اس مسئلے کا علم ہے تو سنیے، روزے کی حالت کے اندر انجیکشن ٹیکہ لگوا سکتا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، رگ والا ٹیکہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے یا گوشت والا؟ گوشت والا۔ تو گوشت والا جو ٹیکہ ہے اس سے اجتناب کیا جائے۔ جیسے
نیرو بیان کا جو ٹیکا ہے یہ سخت ٹیکا ہے نا، اور یہ ہمیشہ گوشت کے اندر لگتا ہے، اس سے پرہیز کیا جائے۔ رگ والا جو ٹیکا ہے اس کی اجازت ہے۔ بحالت روزہ کسی مرض کے لیے انجیکشن کی ضرورت پیش آئے تو لگوانا جائز ہے، البتہ نیرو بیان والا جو ٹیکا ہے اس سے پرہیز کیا جائے۔ اب اعتراض پتہ کیا کیا جاتا ہے؟ انجیکشن یعنی ٹیکا بحالت روزہ اس لیے جائز نہیں، یہ جسم کے مسامات میں سرایت کر جاتا ہے۔ اب یہ اعتراض کیا جاتا ہے، اگر اس اعتراض کو سامنے رکھو تو کئی اعتراض آگے سے نکلتے ہیں، کئی قسم کے سوال اٹھ جاتے ہیں۔ اگر سرایت کرنے کی وجہ سے ناجائز ہے تو یہ بتاؤ جب بندہ غسل کرتا ہے، نہاتا ہے، تو پانی بھی تو پورے جسم کے مسامات پر سرایت کرتا ہے کہ نہیں؟ پھر تو غسل بھی معاذ اللہ ناجائز ہوا، ہاں، جس سے روزے کی شدت کم ہوتی ہے۔ کیا روزے کی حالت میں غسل کرنا ناجائز ہوا؟ ہرگز نہیں۔ نمبر 2، تمہ جانتے ہو، جس کو اکثر کوڑ تمہ کہا جاتا ہے۔ تمہ پاؤں کے نیچے مسلو تو اس کے اثر زبان تک آتے ہیں۔ کبھی یہ ذرا تجربہ کر کے دیکھ لینا، تمہ پاؤں کے نیچے سے مسلو تو اس کا اثر زبان تک، اس کے اثرات زبان تک پہنچتے ہیں۔ کیا بحالت روزہ کسی ضرورت سے تمہ مچلنا پھر ناجائز ہے؟ نمبر 3، سرما آنکھوں سے کئی مرتبہ حلق تک سرایت کر جاتا ہے، کیا پھر روزے کی حالت میں سرما ڈالنا بھی ناجائز ہوا؟ کلی کرنے سے، نمبر 4، کلی کرنے سے پانی کی تری کئی مرتبہ حلق تک سرایت کر جاتی ہے، کیا پھر یہ ناجائز ہوا؟ لہٰذا اس وجہ سے ٹیکا لگوانے کو ناجائز نہیں کہا جائے گا۔ باقی احکامات نماز تراویح کے بعد بیان کروں گا۔ یہ وہ امور تھے جو روزے کی حالت کے اندر جائز ہیں اور کیے جا سکتے ہیں۔ روزے کی حالت کے اندر ناخن بھی کاٹ سکتے ہو، بال بھی کاٹ سکتے ہو، نہا بھی سکتے ہو، سر کے اندر پانی بھی ڈال سکتے ہو، یہ تمام امور جائز ہیں۔ جو ناجائز امور ہیں وہ یہ ہے، روزہ رکھ کے جھوٹ نہ بولو، روزہ رکھ کے بیہودہ کلام نہ کرو، روزہ رکھ کے جہالت والے بول نہ بولو، روزہ رکھ کے کسی کو گالی گلوچ نہ کرو، روزہ رکھ کے فراڈ نہ کرو، روزہ رکھ کے 2 نمبری نہ کرو، روزہ اچھا بعض انسان روزہ رکھ کے نہ سو جاتے ہیں، 5 نمازیں پڑھتے ہی نہیں بھائی، اس چیز کا نام روزہ نہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں جو کہا گیا، جو سنا گیا، اللہ میرے سمیت سبنا کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک ومن طاعتک ما تبلغنا بجنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصیبات الدنیا ومتعنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا ما احییتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا اکبر همنا